السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 90۔ اب عمرو بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے تنہائی میں ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو میرے ساتھ میٹنگ کر، جو کرنا ہے کر، لیکن ان کے بارے میں کہوں، ان کو میں نے میرے ملک کا پاسپورٹ دے دیا ہے، زمینیں دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا تو، اور تجھے جو بات کرنی ہے کر۔ تو عمرو بن عاص نے کہا میں جو ہدیے لایا ہوں تمہارے پاس، یہ چمڑا اس کو بہت پسند تھا، نجاشی کو چمڑا بہت پسند کرتا تھا، وہ کیسا لگا آپ کو؟ تو بادشاہ نے کہا او بھائی، اپنے غلام کو بلایا بادشاہ نے، او بھائی وہ جو ہدیہ لایا لاؤ یہاں، وہ ہدیے کے سارے منگوائے اور سارے ہدیے عمرو بن عاص کو واپس کر دیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تم یہ لے جاؤ۔ اس کو واپس دے دیے عمرو بن عاص کو۔ ان مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، میں خود مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں جاتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوتوں کو بوسہ دیتا۔ عمرو بن عاص نے کہا میری ایک بات تو سنو آپ۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ تو عمرو بن عاص نے یہ چالاکی کی، رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے عمرو بن عاص، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے بھی آئے ہیں، جعفر نے بھی یہاں مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ان کے مذہب نہیں ہیں۔ آپ تو عیسائی ہو، عیسیٰ اور مریم کو پسند کرتے ہو، اور یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے ان سب کے بہت خلاف ہیں یہ لوگ۔ بادشاہ نے کہا بھی اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں ان کو بلا کے پوچھتا ہوں۔ اب جب بلا کے پوچھنے کی بات آئی، وہ تو ابھار رہا تھا صحابہ کے خلاف، عمرو بن عاص تو ابھار رہے تھے صحابہ کے خلاف، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، میں تو پوچھوں گا، ان کو بلا۔ چنانچہ بادشاہ نے آرڈر نافذ کیا دوسرے دن، بھئی بلاؤ مسلمانوں کی جماعت کو۔ تو کل تو جو ہے ٹینشن فری ہو گئے تھے سارے مسلمان، اب یہ سب کو بلا تو سب پھر سے گھبرائے کہ پتہ نہیں بھائی آج کیا مسئلہ ہو گیا۔ اب بیٹھے مسلمان آپس میں مشورے کے لیے، بھئی کیا بات کریں گے ہم، بادشاہ اگر کرے گا۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے ہم وہی کہیں گے، بس ہم جو ہے کلمہ کہیں گے ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے وہ کہیں گے، کوئی ایک بات بھی نبی کے طریقے کے خلاف ہمیں نہیں کرنی۔ چنانچہ سارے کے سارے آئے، عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ یہ تھے۔ بادشاہ نے آ کر بادشاہ کے پاس آ کر نجاشی نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ برا بھلا کہتے ہو۔ حضرت جعفر نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہیں؟ اچھا بتاؤ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ سنیے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کیا فرمایا ہے تمہارے نبی نے؟ فرمایا وہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمات تھے، اور اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، بس خدا کی خاص روح، خدا کا خاص کلمہ ہے، بس۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی نہیں ہے، عیسیٰ کہتے تھے۔ اس درباریوں نے بہت ناک بھون چڑھائے، مگر بادشاہ نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا۔ دو فیصلے کیے بادشاہ نے، مسلمانوں سے کہا کہ سارے کی ساری زمینیں تم یہاں لے لو، یہاں آؤ پیو، تمہارا خرچہ میرے ذمے، کام کرو، جو کچھ بھی ام حبیبہ تھی، ام سلمہ سب تھے وہاں، یہ کہا آپ آرام سے رہو، اللہ کے دن کا کام کرو۔ اور یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ سے کہا آپ نکلو یہاں سے، پولیس والوں سے کہا
ان لوگوں کو نکالو یہاں سے، یہ لوگ فتنہ کروا رہے ہیں، اور جتنے ہدیے ہدایے یہ لائے تھے سب واپس کرو۔ اب عمرو بن عاص نے جو ہے یہ کہا کہ اب کیا کریں؟ پھر بادشاہ نے ایک اعلان کیا کہ دیکھو عمرو بن عاص، مجھے اگر کوئی ایک سونے کا پہاڑ دے اور یہ کہے کہ مسلمانوں کو ستاؤ تو بھی نہیں ستاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر رشوت کے میری یہ حکم ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ رشوت لے کر میں مسلمان پہنچاؤں گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اعلان عام کر دیا تو مسلمان جو تھے دربار ختم ہوا، اور اعلان نے کہا کسی بھی حالت میں ان لوگوں کو میں تم کو سونپوں گا نہیں، سب کچھ میں ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شادہ فرحا خوشی خوشی واپس آئے، اور قریش کا وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکلا، جہاں عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ واپس روانہ ہو گئے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔